سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق عرفان صاحب میرے پرانے دوست ہیں۔ یہ کراچی میں رہتے ہیں جبکہ ان کے والدین لاہور میں مقیم ہیں۔ عرفان صاحب کو چند دن قبل ان کی والدہ نے فون پر بتایا، بیٹا میں نے آپ کی بیگم کے لیے لاہور سے عید کے کپڑے بھجوائے ہیں، میں نے شاید ایڈریس غلط لکھ دیا، ٹی سی ایس کے لوگ فون کریں گے، آپ ایڈریس ٹھیک کرا دینا۔ عرفان صاحب فون کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پاکستان پوسٹ سے میسج موصول ہوا اور پھر فون آ گیا۔ انہیں بتایا گیا ایڈریس غلط ہونے کی وجہ سے آپ کا پیکٹ رک گیا ہے، آپ اگر ہمیں 100 روپے جمع کرا دیں تو آپ کا پیکٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا، ورنہ یہ لاہور واپس چلا جائے گا اور یوں آپ کو ڈبل پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی اور ہفتہ انتظار بھی۔ یہ پیشکش اتنی سادہ اور سستی تھی کہ عرفان نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کے بعد پیمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا، آپ ہمیں اپنے ڈیبٹ کارڈ کی تفصیل بتائیں، ہم آپ کے اکاؤنٹ سے 100 روپے نکال لیں گے، آپ اگر ہمیں 100 روپے جمع کرا دیں تو آپ کا پیکٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا، ورنہ یہ لاہور واپس چلا جائے گا اور یوں آپ کو ڈبل پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی اور ہفتہ انتظار بھی۔ یہ پیشکش اتنی سادہ اور سستی تھی کہ عرفان نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کے بعد پیمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا، آپ ہمیں اپنے ڈیبٹ کارڈ کی تفصیل بتائیں، ہم آپ کے اکاؤنٹ سے 100 روپے نکال لیں گے اور 2 گھنٹے بعد پیکٹ آپ کے گھر ڈیلیور ہو جائے گا۔ عرفان صاحب نے انہیں کارڈ نمبر بھی بتا دیا اور پن کوڈ بھی۔ فون کرنے والے نے کہا، آپ کو ابھی او ٹی پی آئے گا، آپ مجھے وہ بھی بھجوا دیں۔ تھوڑی دیر بعد بینک سے او ٹی پی آ گیا، عرفان صاحب نے وہ بھی بتا دیا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد بتایا گیا او ٹی پی فیل ہو گیا، شاید آپ کے بینک کا لنک ڈاؤن ہے، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ پورا پروسیس دوبارہ ہوا لیکن اس بار بھی لنک ڈاؤن تھا۔ قصہ مختصر، یہ پروسیس 4 بار ہوا اور ناکام ہو گیا۔ اس وقت تک عرفان صاحب بھی زچ ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا، میں آپ کے کسی سینٹر میں جا کر پیسے جمع کرا دوں گا۔ فون پر موجود شخص نے فوراً حامی بھر لی۔ عرفان صاحب نے پوچھا، آپ ٹی سی ایس کی کس برانچ سے بول رہے ہیں؟ فون والے نے بتایا، میں ٹی سی ایس سے نہیں، پاکستان پوسٹ سے بول رہا ہوں۔ عرفان صاحب کی والدہ نے انہیں ٹی سی ایس کا بتایا تھا جبکہ کال پاکستان پوسٹ سے تھی اور انہیں معاملہ کھٹکا، لیکن پھر سوچا شاید مجھے سننے میں غلطی ہو گئی ہو یا والدہ نے ٹی سی ایس کی بجائے پاکستان پوسٹ میں پیکٹ جمع کرا دیا ہو۔ بہرحال فون بند ہو گیا اور عرفان صاحب اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ گھنٹے بعد انہیں بینک سے فون آ گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیرون ملک ہیں؟ عرفان صاحب نے حیرت سے جواب دیا، جی نہیں، میں کراچی میں ہوں۔ اس کے بعد انہیں بتایا گیا، آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہانگ کانگ میں استعمال ہوا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے 5.25 لاکھ روپے نکل چکے ہیں۔ عرفان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور یہ بینک پر چڑھ گئے۔ بینک کے کالر نے پوچھا، کیا آپ نے آج کسی جگہ آن لائن پیمنٹ کی تھی؟ عرفان صاحب نے بتایا، مجھے پاکستان پوسٹ سے 100 روپے کی ادائیگی کا فون آیا تھا، میں نے 4 کوششیں کی لیکن لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے رقم ٹرانسفر نہیں ہو سکی۔ کالر نے بتایا، جناب وہ کال جعلی تھی اور اس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہے۔ عرفان صاحب نے پوچھا، کیا مجھے میری رقم واپس مل سکے گی؟ انہیں بتایا گیا، رقم چلی گئی ہے تو بس چلی گئی، تاہم آپ کا کارڈ بلاک کر کے ہم آپ کو مزید نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بینک نے عرفان صاحب کا کارڈ بلاک کر دیا۔ عرفان صاحب نے اس کے بعد والدہ کو فون کر کے پوچھا، امی جی آپ نے سوٹ کہاں بک کرایا تھا؟ والدہ نے بتایا، میں نے ٹی سی ایس میں بک کرایا تھا۔ عرفان صاحب حیران ہے، ٹی سی ایس کا ڈیٹا پاکستان پوسٹ یا ذیلی پاکستان پوسٹ تک کیسے پہنچا؟ انہوں نے پاکستان پوسٹ سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا، ہمارے پاس آن لائن پیمنٹ اور کال کا سسٹم ہی نہیں، ہم آن لائن پیمنٹ لیتے ہیں اور نہ کال کرتے ہیں۔ عرفان صاحب نے اپنے ساتھ ہونے والی یہ واردات اپنے گروپ میں اپلوڈ کر دی۔ پتہ چلا یہ اکیلے ہدف نہیں، اب تک درجنوں لوگ پاکستان پوسٹ کی کال سے لٹ چکے ہیں۔ ملک میں کوئی گینگ کام کر رہا ہے، یہ پاکستان پوسٹ کے نام سے لوگوں کو میسج اور فون کرتا ہے اور آخر میں ان کے اکاؤنٹ سے ساری رقم نکال لیتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ فراڈ ہے، لیکن سوال یہ ہے، ٹی سی ایس کا ڈیٹا فراڈیوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ آن لائن فراڈ کرنے والے گینگ مختلف اداروں سے ڈیٹا خریدتے ہیں، یہ اس دھندے کے لیے لوگوں کو رشوت بھی دیتے ہیں اور ان اداروں میں اپنے لوگ بھی بھرتی کرا دیتے ہیں اور یہ لوگ ڈیٹا نکال کر ان کو دیتے رہتے ہیں۔ عرفان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دوسرا
ان لوگوں نے پاکستان پوسٹ کے نام سے ویب سائٹس اور پورا آن لائن سسٹم بنا رکھا ہے۔ عرفان صاحب کے فون پر بھی پاکستان پوسٹ کی طرف سے باقاعدہ پیغام آیا جس میں لکھا تھا آپ کا پیکٹ غلط ایڈریس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں ہو سکے گا، آپ اپنا درست ایڈریس درج ذیل ویب سائٹ پر لکھے، باصورت دیگر آپ کا پیکٹ واپس بھجوا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہیں فون آ گیا، لہٰذا پھر شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور تیسرا، اس میں بینک کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ عرفان صاحب کا اکاؤنٹ الائڈ بینک میں ہے۔ اس فراڈ کے دوران انہیں OTP تاخیر سے ملتا رہا، لہٰذا اب سوال یہ ہے، فرض کر لیں TCS سے ڈیٹا چوری ہو گیا، فرض کر لیں فراڈ گینگ نے سرکاری ادارے پاکستان پوسٹ کی جعلی ویب سائٹ اور جعلی آن لائن پیمنٹ سسٹم بنا لیا، لیکن بینک کا سسٹم ان کا اعلی کار کیسے بن گیا؟ کیا بینک کو بھی معلوم نہیں ہو سکا ان کا سسٹم غلط استعمال ہو رہا ہے؟ کلائنٹ ڈیبٹ کارڈ کراچی میں استعمال کر رہا ہے اور رقم ہانگ کانگ میں کٹ رہی ہے۔ کیا بینک کا سسٹم اس پروسیس کو روک کر کلائنٹ سے فون کے ذریعے کنفرم نہیں کر سکتا؟ یہ ممکن تھا مگر یہ نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 3 مختلف سیکٹرز کے لوگ اس دھندے میں شریک ہیں۔ ایک ادارے TCS سے ڈیٹا چوری ہوتا ہے، دوسرے ادارے کے لوگوں نے پاکستان پوسٹ کے نام سے جعلی آن لائن سسٹمز اور ویب سائٹ بنا رکھی ہیں، اور تیسرے ادارے یعنی بینکوں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ گینگ اب تک جانے کتنے لوگوں کو ان کے سرمایہ سے محروم کر چکا ہے۔ مجھے یقین ہے ہم اگر TCS سے پوچھیں گے تو ہمیں جواب ملے گا ہمارا ڈیٹا بہت سیکیور ہے، ہمارے سسٹم سے لوگوں کی معلومات نہیں نکل سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے، پھر آپ کے کلائنٹ کے فون نمبرز اور ایڈریس مارکیٹ میں کیسے آ رہے ہیں؟ پاکستان پوسٹ کا جواب بھی یہی ہوگا، ہم بار بار اپنے صارفین کو پیغام بھجواتے ہیں، ہمارا کوئی آن لائن سسٹم نہیں، ہم آن لائن پیمنٹس نہیں لیتے، صارفین ہماری ویب سائٹ سے صرف اپنے پیکٹس ٹریک کر سکتے ہیں، اور اگر بینکوں سے رابطہ کیا جائے تو ان کا جواب ہوگا، ہم ہر OTP کے ساتھ یہ پیغام بھجواتے ہیں، آپ یہ کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور آپ کی رقم آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے وغیرہ۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اب بینک، پاکستان پوسٹ اور TCS اس نوعیت کے پیغامات کے بعد بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کی رقم اور معلومات کی حفاظت ان کا کام نہیں؟ اور دوسرا، اگر پاکستان پوسٹ جیسے سرکاری ادارے کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے اور سرکار اپنے نام اور اپنے ادارے کی عزت نہیں بچا سکتی، تو پھر کیا سرکار کو سرکار کہنا چاہیے؟ ملک میں اگر سرکاری اداروں کے نام پر ویب سائٹس اور آن لائن پیمنٹ سسٹم بنانا اور کال سنٹر بنا کر اکاؤنٹ سے پیسے کھنچوانا اتنا آسان کام ہے، تو پھر کل کوئی شخص اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ اور آن لائن پیمنٹس سسٹم بنا کر سرکاری اداروں کے اربوں روپے کھینچ لے، یا FBR کا سسٹم ہیک کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں یا بینکوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکال لے، تو ریاست کہاں سٹینڈ کرے گی؟ عرفان صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ ایک چھوٹا کیس ہے، لیکن یہ کیس ثابت کرتا ہے ہمارے ملک کا سسٹم انتہائی کمزور ہے، بینکوں کے نظام میں بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پاکستان پوسٹ جیسے اداروں کے پلے بھی کچھ نہیں، TCS جیسے خراب پتی اداروں کا ڈیٹا بھی غیر محفوظ ہے، اور ٹیلی کام اور سائبر سیکورٹی کی حالت بھی انتہائی پتلی ہے، لہذا جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہاں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ ملک کی حالت جب یہ ہوگی، ہم معزز ریاست کو مطلوب ہونے کے باوجود لاہور سے نکل کر اسلام آباد پہنچ جائیں، پارٹی کے دفتر آئیں، یوٹیوبر کو انٹرویوز دیں اور پشاور پہنچ جائیں، لیکن ریاست کو خبر تک نہ ہو۔ عمران خان رات کے وقت لوگوں کو جیل سے پیغام بھجوائے اور یہ پیغام باقاعدہ ڈیلیور ہو جائیں، تو پھر پاکستان پوسٹ کے نام پر فراڈ کیوں نہ ہو؟ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو، وہاں ایک آدھا پیالہ ٹوٹنے کی فکر کون کرے گا؟ عوام کو بینک فراڈ سے بچانے کا بندوبست کون کرے گا؟